خدا کی ہی دی ہوئی ہے صورتوں کی اور آیات کی۔ پھر اس میں کیا قرآن مجید رسول خدا کے زمانے میں ہی کتاب کی شکل میں موجود تھا یا بعد میں اسے مرتب کیا گیا؟ اس میں جو اہل تشیع کا نظریہ ہے اور وہ ہمارا نظریہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے تحت ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں مرتب ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے بعد میں آ کے قرآن مجید کو 2 جلدوں کے اندر مرتب کیا ہو، لیکن جو اہل تسنن ہو وہ کہتے ہیں نہیں، رسول خدا کے زمانے میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ حصہ اس میں خلیفہ اول نے ڈالا، کچھ حصہ اس میں خلیفہ ثالث کے زمانے میں تھا، تو یہ پھر ایک ٹیم بنائی گئی خلیفہ ثالث کے دور میں، تو انہوں نے قرآن مجید کو اس حوالے سے مرتب کیا کہ جو آج ہمارے سامنے 2 جلدوں کے اندر موجود ہے قرآن مجید۔ نہیں، ہمارے نزدیک یہ نظریہ ضعیف ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اہل سنت کی اگر آپ کتاب دیکھیں المناقب امیر المؤمنین، اختب خارزم نے اس کے اندر روایت لکھی ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کو اللہم صلی اللہ مکمل طور پر جمع فرما چکے تھے، اور دوسرا نام صحابی رسول ابی بن کعب کا انہوں نے لکھا۔ اور اسی طرح اہل سنت کی ایک کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی حاکم نیشاپوری نے یہ کتاب لکھی کہ اس وجہ سے لکھی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے والی حدیثیں ہیں انہیں میں لکھوں گا کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ زابی رسول زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہم اسے مختلف چیزوں پہ لکھ لیتے تھے اور پھر رسول خدا کو جا کے دکھاتے تھے، اور پھر رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید موجود ہے آپ اسے ایک ہی جگہ پر سارے قرآن کو جمع کر دیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے تو قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ کو پیش فرمایا تھا۔